تو ایک واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہوگا کہ مکے میں ایک بڑھیا تھی جو حضور علیہ السلام کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی. سب جانتے ہیں نا، واقعہ نیا نہیں ہے. اس واقعے میں دو باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو میرے خیال سے اب تک اس علماء کو چھوڑ کر عام لوگوں کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا ہوگا. واقعہ سب کو معلوم ہے کہ وہ بڑھیا تھی، دن بھر کوڑا جمع کرتی تھی. حضور کے گزرنے کا ایک وقت مقرر تھا، جب اس کے گھر کے نیچے سے گزرتے تھے وہ کوڑا پھینک دیا کرتی تھی. آپ اپنے کپڑے جھاڑتے تھے، آگے بڑھ جایا کرتے تھے. واقعہ سب کو معلوم ہے. ایک دن کوڑا نہیں پھینکا، آپ پوچھنے کے لیے چلے گئے تم نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ پتہ چلا کہ وہ بیمار تھی. واقعہ یہاں تک سب کو معلوم ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عظیم رسول بھی ہیں اور عظیم انسان بھی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی اس پر غور کیا مسلمانوں کہ جب روزانہ حضور علیہ السلام اس راستے سے گزر رہے ہیں اور گڑیا اسی وقت پر کوڑا پھینک رہی ہے، تو ذرا سوچو کہ آپ نے راستہ کیوں نہیں بدل دیا؟ اس پر کبھی غور کیا آپ کہ جب معلوم ہے کہ اس راستے سے میں گزروں گا اور بڑھیا کوڑا پھینک دے گی تو آپ نے راستہ کیوں نہیں بدلا؟ آپ راستہ بدل دیتے کہ مکہ میں حرم شریف تک جانے کے لیے وہی ایک راستہ تھا، کہ کوئی اور راستہ وہاں نہیں تھا؟ ارے بے شمار راستے ہوں گے یا رسول اللہ. آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑھیا آپ پر کوڑا پھینکے گی، اس کے باوجود بھی آپ روزانہ اپنے وقت مقررہ پر اسی راستے سے گزر رہے ہیں، راستہ بدلتے کیوں نہیں آپ؟ یہ سوال میں کوئی دم ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے. دوسرا سوال، میں سوچنے لگا کہ یا رسول اللہ، جب تک بڑھیا کوڑا پھینکتی رہی آپ نے نہیں پوچھا بڑھیا کوڑا کیوں پھینکتی ہے؟ اور جس دن کوڑا نہیں پھینکا اس دن آپ پوچھتے کہ بڑھیا آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ کبھی اس پر غور کیا آپ نے آج تک کہ بھئی یہ کیا ہے کہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہے اور میرے سرکار کپڑے جھاڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی اس سے پوچھنے نہیں گئے کہ بڑھیا مجھ سے کیا دشمنی ہے، میرے اوپر کوڑا کیوں پھینک رہی ہے؟ اور زمین و آسمان میں حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ آج اس بڑھیا نے کوڑا نہیں پھینکا ہے. میرے سرکار پوچھنے پہنچ جاتے ہیں کہ بی بی آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ بس یہی دو سوال ہیں. ایک سوال کے جواب میں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ عظیم رسول ہے، اور ایک سوال کے جواب میں یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ عظیم انسان ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے. نہ رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کی کوئی مثال، نہ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کی کوئی مثال. وہ رسول عظیم رسول ہونے کی حیثیت سے بھی بے مثال ہے اور عظیم انسان ہونے کی حیثیت سے بھی بے مثال ہے. دوستو، بات دراصل یہ تھی کہ آپ اگر حضور سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ نے راستہ کیوں نہیں بدلا، روزانہ اس راستے سے کیوں گزر رہے ہیں، تو جواب ملے گا کہ مسلمانوں، میں عظیم رسول ہوں، میں اس دنیا کا راستہ بدلوانے کے لیے آیا ہوں، راستہ بدلنے کے لیے نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عظیم رسول بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ ان بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لے کر آ جاؤں. وہ لوگ جو صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، میں تو ان کا راستہ بدلوانے کے لیے آیا ہوں. اگر محمد عربی خود اپنا راستہ ہی بدل دے گا تو ان کا راستہ کون بدلوائے؟ چونکہ آپ عظیم رسول ہیں، راستہ نہیں بدلا، اس کا راستہ بدلوا دیا. دوسرا سوال جو تھا کہ وہ عظیم انسان بھی تو ہے، اگر عظیم رسول ہیں تو عظیم انسان بھی ہے. بات صرف اتنی سی تھی کہ حضور علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ مجھ پر کوڑا پھینکتی ہے. اگر محمد کے اوپر کوڑا پھینک کر اس بوڑھی عورت کے دل کو کچھ دیر کے لیے خوشی میسر ہو جاتی ہے تو محمد عربی اس دنیا میں لوگوں کے ہونٹوں سے خوشی چھیننے کے لیے نہیں، میں تو خوشی عطا کرنے کے لیے آیا. سبحان اللہ. آپ میرا کیا بگڑتا ہے؟ وہ کوڑا پھینکتی
फेंकती है, मैं कपड़े झाड़ के आगे बढ़ जाता हूँ, मैं खुशियाँ बांटने के लिए आता हूँ। ऐ बूढ़ी औरत, अगर तेरी खुशी इसी बात में है और अगर इसी बात से तेरा दिल ठंडा होता है, तेरा दिल मसरूर होता है, तो मोहम्मद अरबी इसी रास्ते से गुजरता रहेगा ताकि तेरा दिल ठंडा होता रहे। आपने नहीं पूछा कूड़ा क्यों फेंकती है, और जिस दिन कूड़ा नहीं फेंका आपने महसूस किया कि आज क्या बात है, आज बुढ़िया को खुश होने का मौका नहीं मिला। आज बुढ़िया खुश क्यों नहीं हो रही है? आप पूछने चले गए कि बूढ़ी आज तुम खुश क्यों नहीं हुई? मैं तो आज भी गुजरा हूँ वक्त के मुताबिक, आज तुम्हारा दिल ठंडा क्यों नहीं हो रहा है? पता ये चला, बुढ़िया ने कहा कि मैं आज बीमार थी, इस वजह से मैं कूड़ा नहीं फेंक सकी। वाकया सबको मालूम है कि वो आखिर में वो बुढ़िया कलमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो गई। दोस्तों, बात ये है कि वो अजीम रसूल है, अगर रास्ता बदल देता तो फिर उस बुढ़िया का रास्ता कौन बदलवाता? और अगर खुशी छीन लेता तो क़यामत तक दुनिया ये कहती कि मोहम्मद अरबी रहमत आलम बनकर आए थे, मगर उनसे एक बूढ़ी औरत के दिल की खुशी भी न देखी गई, उससे उसकी खुशी छीन ली। तो आप खुशियां बांटने के लिए आए हैं। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह का आप पर अजीम फजल है, आप अजीम रसूल भी हैं, आप अजीम इंसान भी हैं। मेरा ज़हन बहुत मुंतशिर है असल में, मैं चाहता हूँ बात ये खत्म कर दूँ। मिसकॉल आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला, ये टॉपिक तो बहुत तवील था और इस पर अच्छी खासी गुफ्तगू होना थी, लेकिन मैं बहुत माजरत खा हूँ कि सिचुएशन ऐसी है कि मैं मजबूरन यहाँ से जा रहा हूँ छोड़ के, और आप भी दुआ करें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी मुश्किल आसान करे। बार बार फ़ोन चुके भी मेरे जेब में बज रहा है, बार बार फ़ोन आ रहा है, तो खुदा न खास्ता पता नहीं क्या सूरत हाल है। तो मैं मजबूरन इस बात पे ये ख़त्म कर रहा हूँ, और कभी मौका फिर इंशाल्लाह मिला तो मैं हाज़िर होऊंगा। हमारे ड्राइवर असलम अगर कहीं हो तो गाड़ी निकाल लेता है, बेटा गाड़ी निकाल लो मेरे बैग। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये सामने रखूँगा मौलाना गुलाम रसूल साहब का कि उन्होंने मुझे, और अफसोस भी है कि कितना अच्छा बाज़ौक़ मजमा था, संजीदा माहौल था, और ये बहुत अच्छी गुफ्तगू शुरू हो गई थी। तो मुझे अफसोस है कि इस बात को पूरा नहीं कर सका। इंशाअल्लाह फिर कभी आइंदा मौका हुआ तो मैं हाज़िर होकर इस बात को यहीं से शुरू करेंगे कि अजीम रसूल कैसे हैं और अजीम इंसान कैसे हैं। हुज़ूर की सीरत में बेशुमार मिसालें हैं। मसला क्या बना यहाँ पर कि कुछ लोगों ने सिर्फ अज़मत रिसालत को देखा, कुछ लोग सिर्फ इंसानियत को लेके बैठ गए। हकीकत ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के सही कदोखाल उस वक्त तक सामने आ ही नहीं सकते जब तक उनकी अज़मत रिसालत और अज़मत इंसानियत दोनों पर यकसा नज़र न की जाए। परवरदिगार आलम हमें और आपको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने के तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हॉस्पिटल में ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पे हैं, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला